السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سے حضرات پریشان ہوتے ہیں کہ روزی میں برکت نہیں ہو رہی، یا جو ہم کاروبار کر رہے ہیں اس میں برکت نہیں ہو رہی، یا پیسے کما رہے ہیں لیکن پیسے ہاتھ میں رک نہیں رہے۔ تو اس کے لیے کچھ وظیفہ بتا دیں۔ بہت سے حضرات وظیفہ وغیرہ معلوم کرتے رہتے ہیں، تو میں 2 ایسے عمل آپ کے سامنے پیش کروں گا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ ارشاد فرمائے ہیں۔ حدیث شریف میں باقاعدہ ان کا تذکرہ ہے۔ 2 عمل میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، آپ چاہیں تو دونوں کو اپنا لیں، یا ان میں سے جو آپ کو آسان لگے آپ اس کو اختیار کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ وہ دونوں کیا ہیں؟ سب سے پہلا عمل تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ استغفار کثرت سے پڑھا کریں، یعنی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ استغفار پڑھتے رہیں۔ کثرت سے پڑھنے کا یہی مطلب ہے۔ استغفار پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ اس کے 3 فائدے بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہر قسم کی الجھنوں سے نجات عطا کر دے گا۔ کیسی بھی الجھن ہو، کیسی بھی پریشانی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو اس پریشانی سے دور کر دے گا، اس الجھن سے اس کو نجات عطا کر دے گا۔ دوسرا فائدہ اس کا کیا ہے کہ ہر قسم کے غم اور ٹینشن سے اللہ تعالیٰ اس کو بری کر دے گا۔ یہ 2 کتنے عظیم الشان فائدے ہیں۔ تیسرا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے روزی عطا کرے گا کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ اللہ مجھے یہاں سے بھی روزی دے سکتا ہے۔ تو کتنی برکت والا یہ وظیفہ ہے۔ 3 پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ کرنا کیا ہے؟ صرف استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کثرت سے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کو پڑھتے رہیں۔ دوسرا وظیفہ کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صاحب آئے اور آ کر کہنے لگے کہ میرے اوپر بہت زیادہ قرضہ ہے اور میں ادا کرنے کی حیثیت نہیں رکھتا، طاقت نہیں رکھتا، تو میں کیا کروں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے اس بارے میں دریافت کیا تھا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا، ایک ایسی دعا آپ نے سکھائی تھی ان صاحب کو، اور یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اگر تم پر ایک بڑے پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس قرضے کو ادا کر دے گا، اپنی جانب سے خزانے غیب سے اس کو ادا کروا دے گا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو وہ دعا سکھلائی۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یہ دعا ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان صاحب کو سکھائی، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بتائی تھی۔ تو یہ دعا اگر کسی پر قرضہ ہے، اس کو پڑھتا ہے کوئی، تو اللہ تعالیٰ اس کا قرضہ ختم کر دے گا، چاہے پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہو۔ اور اگر کسی پر قرضہ نہیں ہے، کوئی ایسا شخص اس دعا کا اہتمام کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے خیر و برکت دے گا، روزی میں، کاروبار میں، اور اس کے مال و دولت میں اللہ اس کے لیے برکت عطا کرے گا بہت زیادہ۔ تو یہ 2 عمل ہیں، ان 2 عمل کو اپنا لیں، یا ان میں سے کوئی ایک جو آپ کو آسان لگے آپ اس طریقے پر عمل کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ گناہوں سے بچانا ہے اپنے آپ کو۔ بسا اوقات انسان وظیفے تو پڑھتا ہے لیکن گناہوں کی کثرت کی وجہ سے، اس کی نحوست کی وجہ سے روزی میں، رزق میں، کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی ہوتی ہے، گھر میں برکت نہیں ہو رہی ہوتی ہے۔ اس لیے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے۔ اگر گناہ کرتے رہے تو پھر کتنے وظیفے انسان پڑھ لے، اس کے پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ اس کو یوں سمجھ لیں، مثال کے طور پر کوئی شخص ہے، ایک طرف تو علاج کروا رہا ہے اور دوسری طرف وہ زہر بھی کھا رہا ہے، تو اس کا علاج فائدہ نہیں کرے گا اس کو، کیونکہ وہ زہر فائدہ کرنے نہیں دے گا۔ اس لیے اگر کوئی شخص روزی میں برکت چاہتا ہے تو اس طریقے کو اپنا لے، لیکن گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچا کر رکھے۔ ہلکے پھلکے گناہ ہو جائیں اس سے عمل پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن بہرحال اپنے آپ کو کوشش کرنی ہے کہ گناہوں سے بچانا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہماری جان و مال میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔